مزارات اولیاء سے فیض حاصل کرنے کے لیے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ الگ الگ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کوئی ناڑا باندھتا ہے تو کوئی تالا لگاتا ہے، کوئی چوڑیاں لٹکاتا ہے، اور تو اور بہت سے لوگ کاغذ پر چٹھیاں بھی لکھنا شروع کر چکے ہیں۔ حالانکہ اولیاء کرام سے فیض حاصل کرنے کا واضح اور درست طریقہ موجود ہے، جو خود بزرگان دین نے اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بتایا اور سکھایا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ حضرات کو نہایت واضح انداز میں وہی درست طریقہ بتایا جائے گا جو بزرگان دین کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، تاکہ ہماری عقیدت بھی محفوظ رہے اور شریعت کی پاسداری بھی قائم رہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، عام طور پر انسان جب اس دار فانی سے انتقال کر جاتا ہے تو اس انسان سے حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ نفوس قدسیہ نہ صرف اپنی حیات ظاہری میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی جھولیوں کو مراد سے بھرتے ہیں، بلکہ ان کی عنایتوں اور نوازشوں کا یہ سلسلہ ان کے بعد وصال بھی جاری و ساری رہتا ہے، بشرط کہ فیض حاصل کرنے کے لیے درست طریقہ اختیار کیا جائے۔ اگر ہم علماء کرام اور بزرگان دین کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں مزارات اولیاء سے فیض حاصل کرنے کے لیے دھاگا باندھنا، تالے لگانا، چوڑیاں لٹکانا، چٹھیاں لکھنا، ایسے کوئی بھی طریقے نہیں ملتے اور نہ ہی ان طریقوں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ مزارات اولیاء سے فیض یاب ہونے کے لیے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین اور علماء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات پر ان کے وصال کے بعد حاضری دیا کرتے، جیسا کہ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں 2 رکعت نماز ادا کر کے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی میری حاجت جلد پوری کر دیتا ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حاجت درپیش تھی اور میں کافی تنگ دست بھی تھا۔ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر حاضری دی، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچایا، پھر اپنی حاجت بیان کی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس حال میں واپس لوٹا کہ میری حاجت پوری ہو چکی تھی۔ مزید حضرت سیدنا عبد الرحمن بن محمد زہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی حاضری مرادیں پوری ہونے کے لیے مجرب ہے، اور جو کوئی ان کے مزار کے پاس 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، پھر اللہ پاک سے سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کے وہ عظیم ولی ہیں کہ جب تک آپ حیات ظاہری سے متصف رہے مخلوق خدا کو فیضیاب فرماتے رہے، اور آج جبکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال ظاہری کو صدیاں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے باب کرم آپ کے چاہنے والوں کے لیے اسی طرح کھلا ہوا ہے۔ آج بھی لوگوں کے دلوں پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکمرانی کا سکہ قائم ہے۔ آپ کے مزار پر انوار پر آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ شفا دیتے ہیں اور ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بزرگوں سے محبت و عقیدت بڑھانے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کے مزارات کی حاضری دیں اور ان کے عرس میں شرکت کا اہتمام کریں، اور اگر ہم عرس میں حاضری نہیں دے سکتے تو گھر بیٹھے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ سے یا سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کا مجرب المجرب طریقہ بتاتا ہوں، سمجھ لیجیے۔ اب یہ جو عمل میں آپ حضرات کو تعلیم کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کو ختم خواجگان کہتے ہیں۔ بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے
فرماتے ہیں کہ قضاء حاجات و حل المشکلات کے لیے، قتل و غارت گیری سے محفوظ رہنے کے لیے، لوٹ مار، ظلم و زیادتی بلکہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ختم خواجگان بہت مجرب المجرب ہے۔ اب ختم خواجگان کو پڑھنے کے لیے آپ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں۔ اگر آپ اکیلے پڑھنا چاہیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سب گھر والے پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ختم خواجگان پڑھنے کا جو وقت ہے وہ بعد نماز عصر ہے، اور اگر بعد نماز عصر ممکن نہ ہو تو کسی بھی وقت جو وقت آپ کے لیے مناسب ہو اس وقت کو متعین کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو قبلہ رخ بیٹھے، اور زیادہ افراد مل کر کے پڑھ رہے ہیں تو گول دائرے کی شکل میں بیٹھ جائیں، اور جو مشکل درپیش ہو، جس حاجت کی طلب ہو، جو آپ مراد چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، وہ آپ اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں رکھ لیں اور رکھ کر کے پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف کون سا؟ درود خضری، یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین مکمل سورت، اور سورہ انشراح یعنی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ مکمل سورت 79 ٹائم پڑھیں گے۔ پھر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر 100 مرتبہ درود خضری پڑھیں گے۔ درود خضری کون سی ہے وہ سن لیجئے، ویسے آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم، اسے درود خضری کہتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں پڑھنے کے بعد اب آپ ختم خواجگان پڑھنا شروع کریں گے۔ ختم خواجگان کے جو کلمات ہے، اللہم یا قاضی الحاجات 111 مرتبہ، اللہم یا کافی المہمات 111 مرتبہ، اللہم یا حل المشکلات 111 مرتبہ، اللہم یا دافع البلیات 111 مرتبہ، اللہم یا رافع الدرجات 111 مرتبہ، اللہم یا منزل البرکات 111 مرتبہ، اللہم یا شافع الامراض 111 مرتبہ، اللہم یا رازق العباد 111 مرتبہ، اللہم یا معطی الخیرات والحسنات 111 مرتبہ، اللہم یا مجیب الدعوات 111 مرتبہ، اللہم یا مسبب الاسباب 111 مرتبہ، اللہم یا مفتح الابواب 111 مرتبہ، اللہم یا خیر الناصرین 111 مرتبہ، اللہم یا خیر الحافظین 111 مرتبہ، اللہم یا خیر الرازقین 111 مرتبہ، اللہم یا غیاث المستغیثین 111 مرتبہ، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 111 مرتبہ۔ اس کے بعد المدد خواہم زتو شاہ نقش بند 111 مرتبہ، المدد خواہم تو غریب نواز 111 مرتبہ، المدد خواہم زتو یا شہاب الدین سہر وردی برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ بھی 111 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب ان وظائف کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مراد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنے ان اسماء کی برکت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے، حضور سیدی مرشدی سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے توسل سے آپ کی ہر جائز مقصد کو، مراد کو پوری فرما دے گا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو بزرگان دین نے اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو عطا کیا، نہ کہ ناڑے باندھنا، تالے لگانا، چٹھیاں لکھنا، ان سے کوئی فیض نہیں ملتا۔ اگر بالفرض کوئی اس قسم کی حرکتیں کرتا بھی ہے، پہلی بات تو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، مگر اگر آپ غور کریں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اگر وہ دن میں ناڑا باندھ دیتے ہیں، کسی درگاہ پہ تالا لگا دیتے ہیں، چوڑیاں لٹکا دیتے ہیں یا چٹھیاں لکھتے ہیں، تو رات میں وہاں کے جو مجاور ہوتے ہیں وہ کاٹ کر، توڑ کر پھینک دیتے ہیں، اس سے کہاں سے مراد حاصل ہو گیا؟ پہلی بات تو طریقہ ہی درست نہیں ہو۔ تو اگر مراد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو درست طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اور وہ درست طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کا عقیدت مند، بزرگان دین کا سچا پکا عاشق بنائے، اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کرام کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔